چوتھے امام کے حوالے سے خاص بات جو آپ کے سامنے آئی وہ ہے امام کی دعائیں. ہر امام دعائیں پڑھتا، ہر امام دعائیں مانگتا، ہر امام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا. صحیفہ کاملہ تو چوتھے ہی امام کی مشہور، یقیناً ایک صحیفہ علویہ بھی ہے، لیکن جو شہرت، جو مقبولیت اور اصل یہ جملہ اور جو راویوں کا اتھینٹک سلسلہ صحیفہ کاملہ کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے جو ائمہ کی ہو. صحیفہ کاملہ دعا کرنا سکھائے، ہر موقع کی دعا، ہر حوالے سے دعا. عید کی دعا بھی اسی میں ہے، رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، الوداع رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، والدین کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، اولاد کے لیے دعا بھی اسی میں ہے. ہر طرح کی دعا، 52 دعائیں، 52-53. مگر یہی امام معصوم جو روزانہ صبح و شام دعا 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 اور دعا سکھا رہا. ایک عجیب حدیث آتی جو اگرچہ اللہ کے رسول کی ہے، کیونکہ امام نے یہی کہا کہ میرے جد نے یہ فرمایا، ہم تک تو چوتھے نے پہنچائی. اور پھر بعد میں جب چھٹے امام کا ایک مناظرہ ہوا بعض مسلمانوں سے، بڑا دلچسپ مناظرہ، شہید مرتضیٰ متحری کی ایک کتاب ہے بچوں کے لیے سچی کہانیاں، اس کی پہلی جلد میں جا کے پڑھ لیجئے گا، پورا مناظرہ 20 صفحے کا. تو چھٹے امام نے اس حدیث کو ریپیٹ کیا، چوتھے امام کی حدیث. اور وہ حدیث اگرچہ اس کا خلاصہ ہر مومن کے ذہن میں، لیکن پھر بھی امام نے فرمایا دعائیں کیے جاؤ. چوتھا امام، دعائیں کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. 5 دعا کرنے والے ایسے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں. مجھے تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرنا. کون؟ اللہ. ادعونی استجب لکم، جب وعدہ کر رہا ہے دعا کرو میں دعا قبول کروں. وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ صادق الوعد. اللہ ہی کے وعدے غلط نکل آئے تو پورا دین ختم ہو گیا. لیکن اللہ کہتا ہے میں دعا قبول نہیں کروں ان 5 آدمیوں کی. مشہور حدیث ہے، لیکن میرا موضوع جہاں پہ ہے دیکھیے اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اور 5 آدمیوں میں اب ترتیب تو مجھے یاد نہیں رہی کہ کس ترتیب سے کہا، لیکن امام نے پہلی بات وہ کہی جو 2 دن ہمارا باتوں باتوں میں موضوع بنا، تفصیل نہیں آئی. کسی پر مالی معاملات میں بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا. حق مومن، حسن ظن، اچھا خیال، نیک گمان، مومن کی مدد اپنی جگہ. دیکھیے بہت میں نے سخت لفظ استعمال کیا، ٹرسٹ. کسی مومن پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، مومن پر بھی. کیونکہ پہلا جملہ یہ کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ایسے آدمی کی جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا یا مثلا کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے، نہ کوئی گواہ رکھا، نہ کوئی سند، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں. اب بعد میں اللہ سے پکار کے کہتا خدا بندہ فلاں میرا 1 ملین کھا گیا، فلاں میرا 2 ملین کھا گیا. وہ جو مجرم ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کی سزا اپنی جگہ ہے، جو پرسوں بھی آپ نے سنا اور کل بھی تھوڑا سنا. لیکن یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی، چاہے خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے آ جائے اور چاہے وہاں دعا مانگ کے آ جائے جہاں کے لیے اللہ نے حسین سے وعدہ لیا الاجابہ تحت قبتے. پھر بھی دعا ہو سکتا ہے اللہ کبھی قبول کر لے، لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، یہ اس کیٹیگری سے نکل گئے. بلکہ اس حدیث میں امام نے خالی یہ نہیں بتایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بھی بتایا کہ اللہ جواب کیا دیتا ہے اس بندے کو. یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب غلطی تیری اپنی، قصور تیرا اپنا، کیوں نہیں تو نے گواہ رکھا، یا یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ سن نہیں پا رہا الگ بات ہے، لیکن دعا رد ہوتی ہے یہ آج کل ممبر سے بہت پڑھا جاتا ہے موضوع، اس میں تفصیل نہیں آتی، بس کہا یہ فلاں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اس میں ایسا نہیں ہے، اللہ جواب دیتا اور پھر قبول نہیں کرتا. تیری غلطی.